السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ جناب آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے سوٹ لیا ہے اور آج عید کے دوسرے دن میں یہ پہن رہی ہوں استری کر کے۔ ایسے نہیں پہنوں گی، باہر جاتے ہوئے میں ضرور استری کرتی ہوں کپڑے۔ اور اس کے بعد جناب عید کے دوسرے دن ہسبینڈ صاحب کو چھٹی تھی اور اس چھٹی کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پہلے جناب ہم نے جا رہے تھے خیر اوتھیم مال جو دور والا ہے، دور ہم اس کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر سے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو وہاں جناب یہ ہمیں نئی شاپ ملی 5 ریال والی، 5.75 ریال والی کہہ لیں، لیکن مارک اینڈ سیو اس کا نام ہے۔ یہ نئی مارکیٹس کھلی ہیں سعودیہ میں، اور سنا تو یہی تھا کہ بڑی اکنامیکل ہیں ریلوں میں دیکھ کے اور ویسے، لیکن جناب چیزیں اچھی خاصی ایکسپینسو تھی۔ 5، 10، 15، 20 اور 30 کا ان کے پاس تھا سٹاک کہنے کی حد تک، اور اس کے علاوہ 100 سے بھی ابو چیزیں تھیں، اور موسٹلی خیر ایسی ہی تھیں، اور کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کچھ چیزیں اچھی تھیں۔ چاکلیٹس وغیرہ جو ہیں وہ جو ہے مطلب جیسے مال میں آفر میں لگتی ہیں اس طرح کچھ چاکلیٹس تھیں جو آفر کے حساب سے مال میں دیتے ہیں کم قیمت پر، اس پہ کم قیمت میں ہی لگی ہوئی تھی، اور دنیا جہان کی ساری چیزیں تھیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان لوگوں نے کور نہ کی ہو، اور ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ مناسب بھی تھی اور نہیں بھی تھی، جو 5 ریال کی بھی تھی، 10 ریال کی بھی تھی۔ اور جناب جو ریاض میں رہتے ہیں یا ارد گرد رہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ پورے سعودی عرب میں یہ برانچز کھلی ہیں مارک اینڈ سیو کی یا صرف ریاض میں کھلی ہیں، اور میرے ہسبینڈ صاحب نے بہت عرصے سے شور مچایا ہوا تھا کہ یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، عید کے 3 دنوں میں بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے اور خوب ڈسکاؤنٹ ہے۔ خیر جناب ہم لوگ گئے، اور جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ خرچہ ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے جتنی بھی پلاننگ کی ہو، جتنے بھی آپ پکے بنے، پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مناسب مل جاتا ہے اور آپ کو لینا پڑتا ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ جو تھیں وہ 4 تھیں 10 ریال کی، اور جو ہم نے خرید لیں، حالانکہ ٹوتھ پیسٹ پڑی ہوئی تھی اور یہ تھی بھی چھوٹے سائز کی، میں بھی اتنی پرائس ہو ان کی، لیکن بہرحال دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ لے لیتے ہیں۔ میک اپ کا سامان بھی بے تحاشا تھا، اور سب ظاہر ہے 2 نمبر تھا، اتنا سستا تو آپ کو پتہ ہے اوریجنل میک اپ ملتا نہیں ہے، یا پھر ایکسپائری تو ان کی بھی خیر لمبی تھی۔ میں تو جب بھی کچھ لینا ہوتا ہے سب سے پہلے ایکسپائری چیک کرتی ہوں کہ ایکسپائری کتنی ہے، اتنے عرصے میں یہ چیز ختم ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ لیکن میں ان لوگوں کو ضرور مشورہ دوں گی جو ریاض آتے ہیں اور گفٹ لے کے جانے ہوں پاکستان، تو ان کے لیے یہ پنس وغیرہ بہت اچھی اور مناسب قیمت میں تھی، 6 ریال کی، کوئی 7 ریال کی کوانٹٹی کے حساب سے، اور کوالٹی بھی کافی اچھی تھی۔ بچیاں تو ماشاءاللہ ہر خاندان میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب ہم آتے ہیں اپنے ملک سے باہر کچھ شاپنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے صرف اپنے لیے تو نہیں خریدتے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی اکنامیکل شاپ تھی، اور یہ ساری گولڈ ڈیزائن کی بینگل تھیں، اور جناب اچھا کلر تھا۔ میں نے بھی کچھ لی تھی پہلے، بہت پہلے 10-15 سال پہلے، اور آپ یقین کریں کہ وہ تو اتنی اچھی کوالٹی کی تھیں کہ اب تک وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں، نہ ان کا کلر خراب ہوا ہے اور نہ کچھ ہوا ہے، نہ میں اتنا خیر یوز بھی نہیں کی، لیکن پڑی پڑی بھی یہ کالی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں بیگز بھی بڑی مناسب قیمت میں تھے، اور یہ جناب آپ کے والیٹس بھی بہت مناسب قیمت میں تھے، کوالٹی بھی اتنی بری نہیں تھی، قیمت کے حساب سے صحیح تھی، اور یہ دنیا جہان کی کوئی ایسی میک اپ میں ویرائٹی نہیں ہوگی جو آپ کو یہاں نہ ملے۔ کنسیلر تھے اور دنیا جہان کی ہر چیز تھی۔ بچوں کے یہ بیگز تھے جو بچے لیتے ہیں دل بھی بھر جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، تو بجائے اتنے ایکسپینسو لینے کے آپ آرام سے یہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ واچز کے پیئرس بھی بنے ہوئے تھے، یعنی ایک برائڈ کے لیے، ایک گروم کے لیے، یا ہی اور شی کے لیے، یعنی ہسبینڈ وائف کے لیے یا بیٹا بیٹی کے لیے بھی خیر لے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تو صرف جناب انہی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، یعنی برائڈ اور گروم کے لیے ہو گئے یا پھر مسٹر اینڈ مسز کے لیے ہو گئے۔ چاکلیٹس وغیرہ ہر چیز تھی، یعنی ایک سپر سٹور ٹائپ ہی یہ سارا سامان تھا، اور وہی تمام چیزیں سی، کچن کی مشینری سے لے کر شیمپو، اور پرائسز میں خیر ان چیزوں کے جو برانڈڈ چیزیں تھیں کوئی بھی فرق نہیں تھا، بلکہ مال سے ہمیں بہت زیادہ سستی مل جاتی ہیں جب آفر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سارا دکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ جو یہاں سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پنس وغیرہ یا میک اپ بھی بہت ہلکا ہے خیر میرے خیال سے تو،
لیکن نیل پالش وغیرہ یا ایسی چیزیں جو وقتی طور پہ لگاتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے ویسے اتارنی ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ لے سکتے ہو۔ اور جو برانڈڈ سامان ہے وہ تو مجھے ایکسپینسو ہی لگا ہے، بلکہ میں نے ایک وہ لی تھی ایک چیز اور اس کی پرائس کم لگی ہوئی تھی، جب کاؤنٹر پہ گئی ہوں تو مال سے بھی زیادہ پرائس لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کو خیر ایکسچینج کر لیا، واپس کر دیا کہ مجھے تو نہیں یہ چاہیے، میں نے تو سستا سمجھ کے لیا تھا، اگر اسی پرائس کی اس سے کم سے تو مجھے ویسے ہی مل جاتی ہے۔ تو شاپنگ کرنے کا بھی یار ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز کی کتنی ویلیو ہے، ورتھ کتنی ہے کسی چیز کی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے ہمارے جیسا طبقہ جو ہم آتے ہیں مطلب میڈیم لوگوں میں آتے ہیں نا، بہت ہم لوگ ایکسٹرا آرڈنری رچ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پیسے خرچ کریں، اور نہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ جو لینا چاہتے ہیں وہ خرید بھی لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اتنی ورتھ کی ہم چیز بھی بائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس لیے میں بہت زیادہ مہنگے کپڑوں پر بھی بیلیو نہیں کرتی، اور نہ آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ 18,000 20,000 25,000 کے آپ لوگ سوٹ لیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ایک دو دفعہ آپ پہنیں گے، 3 دفعہ پہن لیں گے، اور آپ کے 18-20 ہزار جو ہے وہ آپ کی کبڈ میں ہی لٹکے رہ جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کر کے بندہ کوئی ورتھیبل چیز لے لے، جیسے گولڈ کی کوئی چیز ہے، بے شک چھوٹی ہو، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلے وہ ریٹرنیبل ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی اللہ نہ کرے کسی کو مشکل پڑے، اگر پڑتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہو، لیکن آپ کا 18-20 ہزار کا سوٹ کوئی آپ سے 20 روپے میں بھی نہیں خریدے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ شاپنگ کی سینس ہونی چاہیے، اور کسی بھی چیز کو دیکھ کر کریزی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی چیز بھی نظر آئی ہے تو ہم نے لینی ہی لینی ہے۔ پہلے اس کی یوٹیلائزیشن کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے کس حد تک کام کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ضرورت کو دیکھنا چاہیے، لیکن کچھ شوق بھی ہوتے ہیں، شوق میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز شوق کی بندہ نہیں خرید سکتا، اپنے حساب سے کہ جتنی اس کی مطلب جیب اجازت دیتی ہے اس میں سے بھی اگر 30 ریال کی وہ اجازت دے رہی ہے تو وہ 25 ریال کی خریدے، اور 5 ریال پھر بھی اس میں سے سیونگ کر لے۔ اور اگر بہت ہی مقصد ہے کہ اپنی رینج کے حساب سے بھی آپ اس چیز کو دیکھ کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے کتنے کام کی چیز ہے۔ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بعض اتنے نازک ہوتے ہیں، اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شوق تو سب کو ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑے ان کے بڑے ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اب کئی گھروں میں میں جانتی ہوں اتنے مہنگے کرسٹل کے پیس جناب بچوں کا ہاتھ لگنے سے ٹوٹ گئے، بچوں نے شرارت کی تو ٹوٹ گئے، ان کی رینج سے باہر بھی رکھو تو بچے، آپ کو پتہ ہے آج کل کے وہ بچے تو ہیں نہیں کہ ان کو جناب آپ قابو کر سکیں، سٹول بھی گھسیٹ لیتے ہیں، کرسیاں بھی گھسیٹ لیتے ہیں، اور جو کارنامہ انہوں نے کرنا ہو کر کے ہی رہتے ہیں، تو وہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ بالکل کنویں میں گر جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنی فیملی کے حساب سے بندہ جو ہے وہ چیز کو دیکھے اور لے۔ بچوں کے کھلونوں کی بڑی ویرائٹی تھی جو عام بچے استعمال کرتے ہیں، اور بڑی مناسب قیمت میں تھی، اس لیے بچوں کی تو آج عید ہوئی تھی اسٹور میں، جو بچے آ رہے تھے ماشاءاللہ دھڑا دھڑ، جو ان کے پیرنٹس ہیں انہوں نے شاپر ہی اٹھائے ہوئے تھے جس میں جناب بچوں کے ٹوائز ہی تھے۔ یہ بھی مجھے بہت اچھی سی گاڑیاں لگی، کوالٹی وائز بھی اچھی تھی اور پرائس وائز تو اس سے بھی اچھی تھی۔ اور اگر میرے گھر میں کوئی ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہوتا تو میں بھی کافی کچھ اس میں سے خرید لیتی، یا اگر فیملی میں رہتی ہوتی تو اگر چھوٹے بچے ہوتے تو ان کے لیے بھی لے جاتی، لیکن یہاں ہم اکیلے ہیں، اور ماشاءاللہ بچی جو ہے وہ ہماری بڑی ہے، اور کوئی اتنا چھوٹا بچہ ہے نہیں کہ جس کو دو، تو اس لیے خریدا کچھ نہیں، بس دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوتی رہی ہوں۔ پرائسز بھی میں ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بچوں کے لیے اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو یہ بیسٹ پلیس ہے، آپ ضرور جائیں بچوں کے حساب سے شاپنگ کرنے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور ویسے تو ہماری 5.75 والی شاپ اللہ سلامت رکھے اب تو جناب ہمارے مزاحمیہ میں بھی کھل گئی ہے، جو پانڈا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ یہاں بھی ایک یہ شاپ کھل گئی ہے 5.75 والی، اور یار بہت کام کی شاپ ہے، ہم پردیسیوں کے لیے تو آئیڈیل ہے کہ مطلب وقتی طور پر چیزیں لو، اس کو یوز کرو، اور اگر پھینک کے جانی پڑے تو افسوس بھی نہیں ہے کہ چلو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اتنا تو استعمال کر لیا۔ اور مہنگی چیز لو تو پھر دکھ ہی ہوتا ہے، کتنا کچھ آپ لے کے جا سکتے ہو، اور لے جانے پہ جتنا خرچہ آتا ہے اتنی ورتھ کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ سب بھی بہت مناسب قیمت میں تھے، سب 5.75 کے تو نہیں تھے، لیکن جتنے کے بھی تھے
اس میں جو چیز تھی اس حساب سے بالکل تھے، صحیح تھے، 6-7 ریال کی، 8 ریال کی ڈال تھی میرے خیال میں، 8.5 ریال کی، تو اس لیے یہ کوئی اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، اور ویرائٹی بھی حد سے زیادہ بچوں کے ٹوائز کی تھی۔ اور میں نے بتایا نا کہ بچوں کی تو موجیں لگی ہوئی تھی، کوئی یہاں گر رہا تھا، کوئی وہاں گر رہا تھا ٹوائز دیکھ کے۔ اور یہ مجھے فاطمہ کے لیے بہت اچھا لگا تھا، اس کو گٹار چاہیے تھا، لیکن میں نے پھر نہیں خریدا۔ وہ کس لیے نہیں خریدا کہ اس نے آنا ہے انشاءاللہ، ہمارا ارادہ تو ہے، اللہ خیر رکھے، اللہ کو منظور ہوا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں آئے گی، تو پھر اس نے جس سٹور پہ جانا ہے ٹوائز دیکھ کے مچلنا ضرور ہے، تو بچے مچلتے ہی ہیں، تو خیر پھر اس وقت خرید کے دوں گی۔ اور یہ دیکھ لیں جناب، یہ میں آئی تھی کاؤنٹر پہ اپنا وہ واپس کرنے کے لیے، کہ وہ لگا رکھی ہے، لیکوڈ سٹارچ تھا جو کہ بہت ایکسپینسو پڑا ہوا تھا، آفر میں لکھا ہوا تھا لیکن تھا نہیں، خیر وہ میں نے واپس کر دیا۔ اور یہ اس کے بعد جناب ہم اوتھیم مال گئے، ہم نے تو خوب موجیں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھٹی کا عید کا بہت فائدہ اٹھایا، پہلے دن سارا کام کیا اور دوسرے دن آرام کیا۔ اور یہاں جناب اوتھیم مال میں بچوں کے لیے پروگرام ہو رہا تھا، اور سارے بچے ماشاءاللہ خوش تھے، مطلب اس میں اجنبی زیادہ تھے، اجنبی مینز کے فارنرز لوگ زیادہ تھے اور عربک لوگ کم تھے، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، ان کے ریلیٹیوز ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کے اپنے فنکشن ہیں، اور وہ بھی تھے لیکن بہت کم، جو ہمارے جیسے ہوں گے وہ بیچارے آئے ہوئے تھے، اور باقی فارنرز تھے، اور انہوں نے بڑی رنگ برنگی سی محفل سجا لی بچوں کے لیے، اور بچوں کو بار بار عربی میں ہی بلا رہے تھے، مجھے تو نہیں اتنی سمجھ آئی، لیکن جو بچے خوش ہو کے ناچتے گاتے آ رہے تھے، اور یہ پاپٹس تھے، یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اور پیارے، اور جناب انہوں نے ڈانس بھی خوب کیا، آپ بھی دیکھیں، اور گانے بھی بڑے مزے کے عربک چل رہے تھے کہ خود جھومنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن جھومنا نہیں تھا، ظاہر ہے ہمارے پہ تو ریسٹرکشن ہے لیکن بچوں پہ تو نہیں، بچے تو خوب ڈانس کر رہے تھے، اور جناب یہ لوگ بھی خوب ڈانس کر رہے تھے۔ عربک میوزک میں بھی بہت مطلب وہ ہے، آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف اور مدہوش کر دیتا ہے، مدہوش مینس کہ اس لیے اسلام میں شاید میوزک منع ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، آپ خوب انجوائے کرتے ہو، اس میں پھر ظاہر ہے احساس نہیں رہتا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے یا کوئی اور ہمیں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، تو بہرحال اسلامی لحاظ سے تو میوزک منع ہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہ اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ عربی میں بھی دیکھ لیں ایسے ایسے گانے اور ایسی ایسی وہ بنے ہوئے ہیں کہ بس آپ کو کیا بتاؤں، مزے کی ٹیونز ہوتی ہیں اور مزے کا سب کچھ ہوتا ہے، اور بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں، بچوں کے ماں باپ انجوائے کر رہے ہیں، اور میں بھی خوب انجوائے کر رہی ہوں، میں نے خوب انجوائے کیا، اور کافی دیر میں یہاں کھڑی رہی، اور اس کی شکل دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کتنی انہوں نے جناب ریئلسٹک بنائی ہوئی تھی، اور یہ ہنستا مسکراتا اور وہ خونخوار سا۔ اور فوڈ کورٹ دیکھے، ہم گئے تھے، کھانا ہم نے یہاں نہیں کھانا تھا، عید کا کھانا آپ کو پتہ ہے میں نے سب کو کھلایا تھا، عید پہ ہی میں کھلاتی ہوں ایک دفعہ پورے سال میں، خیر بیچ میں بھی کبھی کبھی کھلا دیتی ہوں لیکن زیادہ تر عید پہ ہی۔ وہ ہم نے نیا پاکستانی ہوٹل کھولا ہے، قصور والوں نے کھولا ہے، مطلب قصور شہر جو پاکستان کا ہے، دا ٹوڈیز بائٹ ریسٹورنٹ، میں نے ویسے خود ہی لگایا ٹوڈیز بائٹ ریسٹورنٹ، تو وہاں ہم نے جانا تھا، تو بس چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، وہاں گھوم پھر کے آئے تھے تو چائے جو ہے وہ نہیں پی تھی، تو ہم لوگ آئے یہاں چائے بھی پی فوڈ کورٹ میں، اور اس کے بعد جناب گھوم پھر بھی لیا، اور اس کے بعد ٹوڈیز بائٹ ریسٹورنٹ میں گئے جو قصور والوں کی اسپیشل شان ہے، اور بہت اچھا کھانا بھی تھا، میں ریکمینڈ کرتی ہوں اگر کوئی جانا چاہے تو وہ ضرور جائے۔ اور یہ جناب قصور کا فالودہ کلفی تھی، اور یہ رمضان میں انہوں نے سٹال لگائے ہوں گے، رمضان میں تو ہم خیر آئے نہیں، اور یہ جناب کلفے کا سٹال تھا، اور اس کے اندر جناب انہوں نے بڑا مزیدار سا کلفہ رکھا ہوا تھا، اور بناتے ہوئے بھی خیر میں نے شوٹ کیا، کسی نے 6 باؤلز آرڈر کیے تھے، حالانکہ اچھا خاصا کلفہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 2 بندے ایک باؤل آرام سے کھا سکتے تھے، لیکن پھر ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں نے جب اتنے روزے رکھے ہوں اور اس کے بعد جناب عید ہو تو کھانے پینے پہ کنٹرول جو ہے وہ یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سے میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے صبح کولیسٹرول اپنا چیک کرایا تو ایک دن میں ہی جناب پہلے میرا نارمل تھا اور اب بڑا ہوا آج آیا ہے نا، اس نے کل بھی ظاہرہ خوب بد احتیاطی کی ہوگی اور آج بھی باقی کسر پوری کر رہے ہوں گے، بس یہ 2-3 دن لوگ دبا کے کھائیں گے، اور اس کے بعد میں بھی انشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کو عقل دے کہ طریقے سے کھائیں، بیماری کو خود بلانے کا تو یار کوئی طریقہ نہیں، کھانے میں کیا رکھا ہوا ہے، صرف پیٹ ہی بھرنا ہوتا ہے نا، بندہ تھوڑا کھا لے لیکن صحت مند اللہ میاں رکھے، اللہ تعالیٰ رکھے جب تک اب زندگی ہے آپ کی، اور چلتا پھرتا رکھے۔
اور یہ جناب اندر کا ماحول ہے، اور وہی جو پاکستان کے مشہور جملے ہیں، پپو یار تنگ نہ کر، اور ذرا اس ملنگا نو پتہ نہیں کی ملنگا کو کیا ہے، بہرحال یہ سارے پاکستان کے مخصوص پیٹ جملے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ اور کھانے میں بیٹی نے لی تھی کڑھائی، پوری تو نہیں، وہ اتنی سرونگ کم سے کم تھی، اور یہ جناب توا فش ہم دونوں نے لی تھی، اور اس کے بعد نان تھے، اور بعد میں چائے پی تھی میرے ہسبینڈ صاحب نے، اور چائے کے بعد چائے بھی نہیں تھی، دودھ پتی تھی وہ پی تھی، اور میں نے جناب یہی فالودہ جو ہے وہ لیا تھا۔ لیکن آپ یقین کریں قصور کو پتہ نہیں بدنام کیا ہوا ہے کہ صحیح کیا ہوا ہے، یا میں نے بہت عرصے بعد کھایا تھا، مجھے تو خیر اتنا اچھا نہیں لگا، جو صحیح بات ہے، لیکن لوگ دبا کے کھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے یہی ہوگا۔ بس یہیں تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب